اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رسول کریم علیک وعلی آلک واولادک واصحابک جمیع امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم فی الفرقان الحمید والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم صدق اللہ رسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما محبت اور سرور کے عالم میں بارگاہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کی آل اولاد کی بارگاہ میں اور ایک مرتبہ حد درود پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما اپنے ایمان کو مضبوط اور پختہ بنانے کے لیے اور ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل اولاد کی بارگاہ میں درود پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو میں سمجھا اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ سورۃ الشعراء کی آیت کریمہ ہے قرآن مجید کے 25ویں پارے کی اور سورۃ الشعراء کی 127ویں آیت کریمہ کا ایک جز ہے جس سے میں آپ کے سامنے پیش کیا قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى پورے قرآن مجید کو دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لایا اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا رسول بنا کر بھیجا اور نبی بنا کر بھیجا ایک قوم اور علاقے کی طرف تو جب وہ قوم کے پاس آیا اور توحید کا پیغام سنایا تو توحید کا پیغام سنانے کے بعد اس قوم سے یہی کہتا تھا قل لا اسألکم اجرا الا اللہ ہر نبی اور ہر پیغمبر رسول جب بارگاہ خداوندی سے کسی بھی قوم کی طرف آیا یہ فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں جو اسلام کا درس تمہارے پاس دے رہا ہوں یا توحید کا جو سبق تمہیں سنا رہا ہوں یا جو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں یا جو حقانیت کو تمہارے پاس بیان کر رہا ہوں قل لا اسألکم اجرا الا اللہ میں تمہارے پاس کچھ نہیں مانگتا میں تمہارے پاس کچھ نہیں مانگتا سوائے اللہ کے ہر نبی ہر رسول ہر قوم کے پاس آیا تو یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے میں کچھ نہیں مانگتا نہ دھن نہ دولت نہ دنیا داری نہ شہنشاہیت نہ بادشاہت نہ سرداری نہ تاجداری نہ عورت نہ جاہ نہ عزت کوئی چیز نہیں مانگتا صرف آپ میرا اس پیغام کو اللہ ایک ہے
اس پیغام کو، اس کی عبادت کرنے کے پیغام کو قبول فرما لینا، اور میں جو چاہتا ہوں قل لا اسألکم اجرا الا اللہ، میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں مانگتا۔ ہر نبی یہی فرماتا رہا، اور رب کریم کا حکم ہے کل آپ فرما دو، ہر پیغمبر سے رب کریم یہی فرما قل لا اسألکم اجرا الا اللہ، میں کچھ نہیں مانگتا لیکن اللہ مانگتا ہوں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری مبارک آتی ہے، ہر نبی سے یہی فرمایا رب کریم نے کہ میں کچھ نہیں مانگتا لیکن اللہ، لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی ارشاد فرما رہا قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی قربا، میں آپ کے پاس کچھ نہیں مانگتا لیکن میرے قرابت داروں کی، میرے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ بھی رب کریم کا فرمان ہے، ہر پیغمبر کا الگ فرمان ہے، اور ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ فرمان ہے۔ ہر نبی کو یہ فرمان ہے کہ کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا لیکن اللہ چاہتا ہوں، لیکن ہمارے دو نبی کریم سے ارشاد فرما دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا لیکن میرے جو اہل بیت ہیں، قرابت دار ہیں، میں ان سے محبت چاہتا ہوں۔ تو یہ اہل بیت اور ایک قرابت والے کون ہیں؟ الگ الگ علماء کا الگ الگ خیال ہے۔ تو یہ آل جعفر، آل علی، آل عباس، امہات المومنین، اور یہ پنجتن پاک، اور بنی ہاشم کی اولاد، بنی عبد المطلب کی اولاد، سب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہہ دو کہ میں ان سے محبت چاہتا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غرامی ہے کہ حب اہل بیت واجب علی امتی، میرے اہل بیت کی محبت میری امت پر واجب ہے، میرے اہل بیت کی محبت میری امت پر واجب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حب الحسن والحسین کالسفینۃ نوح، میرے حسن اور حسین کی محبت ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کشتی میں بیٹھ کر جو نوح علیہ السلام کے طوفان آیا تھا پار ہو گئے، اسی طرح سے جس کے دل میں امام حسن اور حسین کی محبت ہے، اسی کشتی کی مثال ہے کہ میدان محشر کے قیامت کے طوفان سے پار پڑ جائے گا۔ اور میں آپ کو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے میری کتاب، کتاب اللہ، اور دوسری ہے میرے اہل بیت، میری اولاد۔ اور جن دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا، جو ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ قیامت تک کبھی نہیں بھٹکے گا۔ میں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ اور میرے صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا صاحب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہیں فرمایا میں میری آل اور اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اولاد کو، میری آل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ جا رہا ہوں، میری اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری اولاد ہے، جو انہیں مضبوطی سے پکڑے گا قیامت تک نہیں بھٹکے گا۔ میرے صحابیوں کو نہیں فرمایا، 1,24,000 صحابہ اکرام، فرمایا میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہیں فرمایا اہل بیت کو چھوڑ جا رہا ہوں، فرما رہا ہے رب کریم۔ صحابہ نہیں فرمایا کہ میں صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہیں فرمایا اس لیے کہ صحابہ 1,24,000 اپنے فرمایا 100 سال کے بعد میں کوئی صحابی، میرے وفات کے بعد 100 سال کے بعد میں کوئی صحابی زندہ نہیں رہے گا، اور 100 سال کے بعد کوئی صحابی زندہ نہیں رہا۔ آپ کسے پکڑیں؟ جب صحابہ ختم ہو جائیں گے تو کسے پکڑیں؟ اسی لیے میرے فرمان میں اہل بیت کو چھوڑ جا رہا ہوں کہ قیامت تک میری اولاد باقی رہے گی، قیامت تک میری اولاد باقی رہے گی۔
صرف آپ کتاب اللہ کو پکڑے تو کافی نہیں ہے، کتاب اللہ بھی پکڑیں اور ان کی اولاد کو بھی پکڑنا ضروری ہے۔ کتاب اللہ یہ سائلنٹ قرآن ہے، اور رسول کی اولاد یہ بولتی قرآن ہے۔ آپ کے گھر میں قرآن مجید ہے؟ گھر میں قرآن مجید ہے؟ قرآن مجید تو فرماتا ہے جو مرد اور عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ قرآن کا حکم فرماتا ہے جو مرد عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ قرآن مجید ہے، آپ کے الماری میں موجود ہے، اور آپ کے مکان میں چوری ہو رہی ہے تو قرآن کیا بولتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بول رہا ہے جو چوری کرنے والا مرد ہے اور عورت ہے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اور اسی قرآن کو ہی چوری کر کے جا رہا ہے۔ قرآن خاموش، بولتا ہی نہیں، حکم تو دیتا ہے لیکن سائلنٹ ہے، اس لیے قرآن خاموش قرآن ہے، اور سرکار کی اولاد بولتی قرآن ہے۔ بولتی قرآن کہے گی کہ ہاتھ کاٹ ڈالو، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، قرآن خاموش رہے گا، قرآن خاموش رہے گا۔ سزا تو بولتا ہے لیکن اسے عمل میں لانے والے اہل بیت ہیں، اس کے عمل میں جو لائیں گے وہ اہل بیت ہیں۔ اور پھر فرمایا، سرکار فرماتے ہیں میں اور قرآن اور میرے اہل بیت حوض کوثر پر ملیں گے۔ جانے میدان محشر میں کتنے مقامات ہیں، میدان محشر میں کتنے مقامات ہیں، مقام محمود بھی ہے، مقام میزان بھی ہے، مقام صراط بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جانے کتنے کتنے مقامات ہیں جہاں جہاں سے انسان کو سیر کرنا پڑے گا۔ لیکن سرکار فرما رہے قیامت کے دن میں اور قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر ملیں گے۔ حوض کوثر مقدس فرما کر خاص کر کے سرکار فرمائے حوض کوثر پر ملیں گے۔ کیوں؟ بولنا تھا ہم میزان پر ملیں گے، پل صراط کی گھاٹی پر ملیں گے، جنت ملیں گے، معاذ اللہ نہیں فرمایا حوض کوثر پر ملیں گے، اس لیے کہ سارے نبیوں کے سردار غیب کی خبر جاننے والے کو معلوم تھا میرے اہل بیت جب قیامت دن آئیں گے اس دنیا سے گزریں گے تو پیاسے ہوں گے، اس لیے ان کی پیاس کو مٹا دے کہ آپ ہمیں حوض کوثر پر ملیں گے، تاکہ میں ان کی پیاس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دوں، ان کی پیاس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دوں، اس لیے حوض کوثر پر ملیں گے۔ میرا رسول میدان کربلا میں نظر آ رہا ہے، میرا رسول میدان کربلا میں خود نظر آ رہا ہے، خود ممتحن ہے اور امتحان بھی لے رہا ہے۔ امتحان نمازوں کی ہو رہی ہے اور امتحان لینے والا نانا ہے اور امتحان دینے والے نمازی ہیں۔ میدان کربلا میں ہو بہو میرا نبی حاضر ہے، اس لیے جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں، جب آپ کی گردن کٹ گئی، آپ گھوڑے سے گر گئے، امام حسین اپنے دونوں بازوئے مبارک میں، حضرت علی مبارک کو اپنے بازو میں گدائے گودی مبارک میں اپنے نوجوان بیٹے کی لاش لے کر جب آئے، امام علی مقام امام حسن بیٹا جوان بیٹا 18 سال کا خوبرو جوان علی اکبر کہا تاریخ بیان کرتی ہے علی اکبر کی صورت ہو بہو محمد سی تھی۔ علی اکبر کا چہرہ، علی اکبر کے پیر، علی اکبر کے ہاتھ، علی اکبر کا انداز گفتگو، اس کی چھال، اس کی چھلن، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کے زلف انور، ان کا چہرہ ہو بہو مصطفیٰ کا جیسا تھا۔ حسین فرماتے میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرا نانا یاد آتا ہے، اور وہ چہرے مبارک بھری نوجوانی جسے دولہا بننا تھا، وہ راہ لیلہ کٹ کر اپنی مبارک باپ کی گودی میں مبارک ہے۔ سوچ لیجئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں اور سر کے بل نہیں لٹاتے، پیشانی کے بل اٹھا رہے ہیں تاکہ اس کا چہرہ دیکھ کر کہیں محبت بھرنا آ جائے، میں چھری چلا نہ سکوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کلہو للجبین، پیشانی کے بل پر لٹا دیا، پیشانی کے بل پر سلا دیا تاکہ چہرہ اگر نظر آ جائے گا تو محبت بھر آئے گی، میں ذبح کر نہ سکوں گا۔ لیکن یہاں پر چہرہ، اس نوجوان کا چہرہ حسین کے چہرے کے سامنے ہے، آنکھ کھل گئی، امام حسین اپنے گودی میں لے کر بیٹھے ہیں، آنکھ کھل گئی اور فرمایا ابا جان کیا مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں۔ علی اکبر فرما رہے ہیں، علی اکبر امام حسین علی مقام سے فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابا جان سرور کونین
نبیوں کا تاجدار، رسولوں کا رسول، صاحب شفاعت، حوض کوثر کا مالک میرے سامنے کھڑا ہے۔ غور سے سن لیجیے علی اکبر کی آواز مبارک کو، ان الفاظ مبارک کو جو امام حسین سے فرما رہے ہیں، ابا جان رسول کائنات، رسولوں کا سردار میرے پاس کھڑا ہے اور ہاتھ میں 2 حوض کوثر کے جام لے کر آیا ہے، اور ایک جام مجھے پیش کر رہا ہے، لی علی اکبر پی لے، اپنی پیاس کو مٹھا لے، یزیدی نہ پلا سکے، تو میرا نواسا ہے، تو میرا پوترا ہے، تجھے ان کے ہاتھ سے نہیں پینا ہے، تجھے میرے ہاتھ سے پینا ہے۔ وہ ہاتھ پلانے کے لائق نہیں اور ان کے ہاتھ سے تو پینے کے لائق نہیں ہے، تجھے تو میرے ہاتھ سے پینا ہے، اس لیے میں جھٹ لے کر آیا ہوں۔ کہا لے پی لے۔ علی اکبر فرما رہے ہیں، میں فرما رہا ہوں نانا جان پیاس بہت لگی ہے، وہ بھی جان مجھے دے دو، وہ بھی جام مجھے دے دو۔ فرما رہے ہیں علی اکبر فرماتے ہیں میں وہ جام بھی مانگ رہا ہوں، تو 2 جہاں کا سردار فرمایا نہیں بیٹے، ایک جام تیرے لیے لایا ہوں اور تیرے پیچھے میرا امام حسین آ رہا ہے، اس کے لیے جام لایا ہوں۔ تو لگتا کیا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار حوض کوثر کے جام لے کر کربلا کی دھرتی پر اپنے نواسوں کی پیاس کو مٹھانے کے لیے، اہل بیت کے خاندان کی پیاس کو مٹھانے کے لیے حوض کوثر والا مالک حاضر ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ان کے گھر والے پانی ان کتوں کے ہاتھ سے پئیں جو نجس ہیں، جو گندے ہیں اور ناپاک ہیں۔ اہل بیت پاک ہیں، پاک کو پاک ہاتھوں سے پینا چاہیے، جو پاک ہے وہ پاک ہاتھوں سے پیتا ہے، گندے ہاتھوں سے نہیں پیتا۔ کس کی مجال اور ہمت ہے کہ امام حسین کو پانی سے روکے؟ معاذ اللہ کوئی روک نہ سکے۔ جب سارے ختم ہو گئے، امام حسین علی مقام نے چیلنج کر دیا، اگر مجھے روکنا چاہو تو روک لو، میں دریائے دجلہ کی طرف کوچ کر رہا ہوں، اے یزیدیوں میں اکیلا ہوں، ساتھی ختم ہو گئے، میری اولاد ختم ہو گئی، اگر آپ روکنا چاہو اب روک لو، میں دریائے دجلہ کی طرف جا رہا ہوں۔ جب کہ تمہارا حکم ہے جانور پئیں، تمہارے بادشاہ کا حکم ہے جانور پئیں، شتر پئیں، لیکن ایک آل محمد کو پانی نہ بھیجو، روک لینا، امام حسین کو روک لینا۔ وہ جس کے پیر میں حوض کوثر ہو اسے کون روکے؟ جو صاحب کوثر کا نواسا ہو اسے پانی پینے سے کون روکے؟ لیکن یہ چند بے فکر لوگ ہیں جن کی عقل ماری گئی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی امام حسین کو اتنا بڑا چڑھا کر کیوں پیش کرتے ہو؟ جب سرکار دو عالم سردار فانی سے چل بسے، امام حسین کی عمر تھی ہی کتنی؟ بس 6 سال 8 سال 6 سال 8 سال کی عمر میں امام حسین نے وہ کون سا کمال اپنے نبی سے پایا؟ نادان یہ کہتے ہیں کہ 6 سال یا 8 سال کی عمر میں امام حسن اور حسین نے کون سا کمال نانا سے پایا؟ 6 سال 8 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ علم حاصل کرے، معرفت جانے، قرب جانے، خدا کو جانے، علم حاصل کرے، شریعت جانے، معرفت جانے۔ نادان کہتے ہیں یہ سال جب سرکار پردہ فرمائی ان کی عمر 6 سال یا 8 سال کی تھی، یہ کیا حاصل کر سکیں گے؟ نادان نبی کے گھر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ولی ہوتا ہے، کتب ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، عارف باللہ ہوتا ہے، اسے معرفت سکھانا نہیں پڑتا ہے، وہ معرفت لے کے آتا ہے، اسے شریعت سکھانا نہیں پڑتی، وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، معرفت ہوتا ہے، صاحب عرفان ہوتا ہے، خدا کا نور لے کر آتا ہے، جلوے لے کر آتا ہے، خدا کی نصرت اور فتح لے کر آتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ آب زمزم جو پانی کے چشمہ پھوٹ پڑا، آب زمزم کا پانی جو چشمہ پھوٹ پڑا، اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جوان تھے، 6 سال کے تھے، 8 سال کے تھے، 5 سال کے تھے۔ یہ ماں کی گودی میں کھیلتا ہوا بچہ جو پاؤں رگڑتا
ہوتا ہے تو زمزم پھوٹ پڑتا ہے. حسین اگر کربلا کی ٹھوکر میں ٹھوکر مار دیتے تو نہ جانے کتنے زمزم پھوٹ پڑتے. لیکن نہیں، صبر کرنا تھا، صبر کرنا تھا، تلوار ہاتھ میں پکڑنا تھا تاکہ قیامت تک آنے والی امت جہاد کا سبق سیکھے، تلوار پکڑنا سیکھے، جذبہ صبر سیکھے، صبر کرنا سیکھے، استقلال سیکھے، بلند حوصلہ سیکھے، بھوکا رہنا سیکھے، پیاسا رہنا سیکھے، دین کی رضا میں خدا کی محبت کا اپنا سر کٹانا سیکھ سکے. ورنہ کرامتیں تو ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی، کرامتیں ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی. غوث اعظم بار بار سنتے ہیں کہ اندھیرے میں غوث اعظم جا رہے ہیں اور چور چوری کرنے جا رہا تھا. سنا نہیں آپ نے؟ اندھیرے کا عالم، چور چوری کرنے جا رہا ہے اور دیکھا کہ چوری ہاتھ نہ لگی، کہ چوری مال ہاتھ نہیں لگا. غوث اعظم اندھیرے میں جا رہے ہیں اور آپ کے کندھے مبارک پر چادر مبارک تھی. سوچا کچھ نہیں آیا، یہ اکیلا جا رہا ہے اور اپنے کندھے پر چادر لے کر کم سے کم آج چادر تو اڑا لوں. غوث اعظم آگے آگے اور یہ چور پیچھے پیچھے. وہ آگے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے جا رہا ہے. جاتے جاتے آپ کی چادر مبارک کو اٹھا لیا. غوث اعظم نے ہاتھ پکڑ لیا. اسے کیا معلوم جیسے آگے دیکھتا ہے وہ پیچھے بھی دیکھتا ہے. اسے کیا، چور کو کیا معلوم تھا یہ محمد کے گھرانے کا ہے، امام حسن کی اولاد ہے. جیسے آگے دیکھتا ہے ایسے پیچھے دیکھتا ہے، جیسے اندھیرے اجالے میں دیکھتا ہے ایسے اندھیرے میں دیکھتا ہے. جب امام حسین کو میرے آقا بلاتے تو فرماتے اے اماموں کے امام چلے آؤ، اے اماموں کے امام چلے آؤ. جب امام حسن کو بلاتے اے پیشواؤں کے پیشوا چلے آؤ. تو غوث اعظم امام حسن کی اولاد میں پیدا ہوئے. امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کی رضا، امام موسیٰ قاسم، امام محمد نقی، امام محمد متقی، امام حسن عسکری، جلیل القدر امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے. اس لیے فرماتے ہیں اماموں کے امام، تیرے بدن میں اماموں کا خون ہے. امام جنم لیں گے رائے حسن، تیرے خون میں پیشوا جنم لیں گے، تیرے پیشوا پیدا کرنے کا خون ہے. غوث اعظم ان کی اولاد میں پیدا ہوئے اور سارے امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے. یہ وہ امام حسین ہے. ادھر ایک سیدھے طرف امام حسین ہے اور بائیں طرف آپ کے لخت جگر، میرے آقا کا لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار امام حسین بیٹھے ہیں اور ادھر میرے آقا کا بیٹا ابراہیم جو سیدہ ام ماریہ قبطیہ رضی سے پیدا ہوئے ادھر ہیں. سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف فرما رہے اور فرمایا میرے آقا سے اللہ تعالیٰ ان دو فرزندوں میں سے ایک فرزند طلب فرماتا ہے، آپ جسے چاہیں دیں، آپ جسے چاہیں دیں. دو میں سے ایک اللہ چاہتا ہے، یا تو حسین کو پیش کریں یا تو آپ کے بیٹے ابراہیم کو. آپ کی مرضی، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. یا تو حسین کو دے دو یا تو حضرت ابراہیم کو دے دو. جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے. میرے آقا نے سوچا اگر ابراہیم چلے جائیں مجھے غم ہوگا، لیکن امام حسین اگر چلے جائیں علی کو غم ہوگا، میری بیوی فاطمہ کو غم ہوگا. سوچا اور جبریل سے کہا جا میرے ابراہیم کو لے لو، حسین کو چھوڑ دو. میرے ابراہیم کو لے لو، میرے حسین کو چھوڑ دو. 3 دن کے بعد سیدنا ابراہیم رضی اللہ دار فانی سے چل بسے. جب بھی امام حسین کو دیکھتے تو میرے آقا فرماتے حسین تجھ پر میں نے میرے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے، تجھ پر میرے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے. جب بھی بی بی فاطمہ کے مبارک گھر سے رونے کی آواز آتی، اے فاطمہ دیکھو کہیں حسین تو نہیں رو رہا ہے. اس کے رونے کی آواز میرے دل کو بے قرار کرتی ہے، اس کے رونے کی آواز میرے دل کو بے چین کرتی ہے. جس کے رونے کی آواز دل کو بے چین کرے خدا کے رسول کو بتائے کربلا کے میدان میں وہ حسین
گلے مبارک پر تلوار چلتا ہوا کیسا دیکھے، نیزی چبوتا ہوا کیسے دیکھے، خنجر کو مارتا ہوا خون بہتا ہوا کیسے دیکھے گا؟ کیا نہیں تڑپے گا؟ اسی لیے لٹا ہوا قافلہ، کربلا سے لٹا ہوا قافلے کے قافلہ کوفے کی جانب جا رہا تھا، دیکھا ایک گرجا کے قریب پہنچا، وہاں پر غیب سے ایک قلم نمودار ہوئی، غیب سے قلم نمودار ہوئی اور گرجا کے گھر پر لکھنے لگی، امام حسین کے خون میں ڈبایا اور لکھنے لگی ترجو قتلت حسینہ شفاعت جد یوم الحساب، کیا اس کے حسین کا قتل کرنے والے قیامت کے دن ان نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ پھر آگے پہنچا گرجا گھر میں، وہاں ایک پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا، گرجا گھر کے پادری میں سے یزید نے پوچھا یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اس پوپ نے کہا مجھے معلوم نہیں کب لکھا گیا ہے، مجھے معلوم نہیں، میرا باپ جانتا ہے کہ کب لکھا ہے، خدا ہی جانے کب اسے لکھا، جب سے گرجا گھر بنائے تب سے لکھ گیا ہے۔ کیا امید کریں گے حسین کا قتل کرنے والے ان کے نانا کی شفاعت کی امید کیسے کر سکتے تھے؟ یہ قافلہ مدینے والے کچھ یزید خوشی منائے جب امام حسین شہید ہو گئے، جب شہید ہو گئے کچھ لوگ خوشیاں منانے والے خوشیاں منا رہے تھے تو غیب سے آواز آ رہی تھی، یا ایھا القاتلون جہل حسین، اے حسین کے قتل کرنے والوں ابشروا بالعذاب والتنقیل، تمہیں عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اے حسین کو شہید کرنے والوں قتل کرنے والوں تمہیں عذاب کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، فی السماوات والارض یدعو ما یدعو علیکم، زمین اور آسمان میں ہر شے تمہیں بد دعا دیتی ہے، زمین اور آسمان میں ہے شے تمہیں بد دعا دیتی ہے، نبی والملائکہ والقبیل، ہر قبیلے والا ہر فرشتہ ہر نبی تمہیں بد دعا دیتا ہے، ہر قبیلے والا ہر نبی اور ہر فرشتہ تمہیں بد دعا دیتا ہے، اللہ لسان داؤد علیہ ابن لسان داؤد صاحب عیسیٰ صاحب الانجیل، انجیل صاحب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی زبان سے تم پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اس لیے قرآن فرما رہا ہے آپ بولو میں نہیں چاہتا محبت چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، سیدھو میرا کلمہ پڑھنے والا میں تو جنت کا تاجدار مالک ہوں، دونوں زمان و آسمان زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ میرے پاس دیا ہے، مجھے کیا دولت کی ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ حسین سے محبت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے حسن سے محبت کر رہا ہوں، اس سے اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ دیکھا کربلا کی دھرتی طرف پھر لے چلا، امام حسین فرما رہے ہیں کہ مجھے روکنے والا ہمت ہے تو روک لے، ایک طرف امام حسین اکیلے ہیں تنہا، ادھر علی حضرت علی اکبر کی لاش، ادھر علی اصغر کی لاش، عباس کی لاش، قاسم کی لاش اور محمد کی لاش، عباس کی لاش، پورا گھرانہ پڑا ہوا ہے، ساتھی پڑے ہوئے ہیں، سب کی لاشیں لا لا کر امام حسین خود اپنے گودی مبارک میں لے کر آئے، ہر ایک کی لاش کو ایک میت ہمارے گھر میں ہو جائے کتنی کمزوری نرال ہو جاتی ہے، اور بھوکا اور پیاسا تن تنہا حسین ساروں کی لاشوں کو اپنے ہاتھ سے لے کر آیا ہے، اور اب تن تنہا ہے، بھوکا اور پیاسا ہے، اور فرما رہا ہے کسی کی ہمیں پانی سے روکنا چاہتے ہو روک لو، پورے عزیزوں کو للکار کر حسین کہہ رہے ہیں روک لو، سارے تیر تھامے ہوئے ہیں، نیزہ تھامے ہوئے ہیں، اور حسین اپنے گھوڑے پر تلوار لے کر دوڑ رہے ہیں، دجلہ کے قریب جا پہنچے، دجلہ میں جا پہنچے، دریائے دجلہ میں حسین جا پہنچا اور کہا ہمت ہے تو روکو حسین، پوری دجلہ ہمارے قدم چوم رہی ہے، دجلہ ہمارے قدم چوم رہی ہے، میں پانی پینے نہیں آیا، دجلہ پکار رہی تھی، اب تمہارا آخری دیدار ہے، مجھے کر لینے دو، تمہارے قدم چوم لینے، یہ دجلہ پکار پکار کہہ رہی ہے، یہ یزیدیوں کا چہرہ مجھے نہیں دیکھنا ہے، چند لمحات کے بعد اب چلے جائیں گے، حسین مجھے آخری دیدار کر لینے دو، تمہارے قدم مبارک کی خاک میرے آنکھوں پر بلنے دو۔ امام حسین اپنے مبارک ہاتھوں میں پانی لیے
امام حسین اپنے مبارک ہاتھوں میں پانی لے اور ہونٹوں تک لگایا، کہا میں پی سکتا ہوں صاحب کوثر ہوں، روکو کون کسی کی ہمت، میں پی رہا ہوں لیکن نہیں پیتا، بدلہ میرے قبضے میں ہے، نہیں پیتا، میرا اصغر پیاسا گیا ہے، اکبر پیاسا گیا ہے، قاسم پیاسے گئے ہیں، اور محمد پیاسے گئے ہیں، عباس پیاسے گئے ہیں، میرے جان پر جان قربان کرنے والے پیاسے گئے ہیں، میں نہیں پیتا، چھک گیا، میں پیوں گا، یہ نانا کے ہاتھ سے پیوں گا، اس لیے فرمایا میں اور میرے اہل بیت اور قرآن حوض کوثر پر ملیں گے، حوض کوثر پر ملیں گے۔ جب تک امام حسین کا خون کا قطرہ موجود تھا، آپ قرآن مجید پر ایک تیر آنے نہیں دیکھتے، تیر چبھ رہا تھا بدن میں، نیزہ لگ رہا تھا بدن میں، خنجر لگ رہے تھے بدن میں، قرآن آپ کے بغل مبارک میں تھا، لیکن ایک تیر قرآن مجید کو چھونے نہیں دیا، امام حسین نے ایک تیر بھی چھونے نہیں دیا۔ وہ حسین جو سارے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، متقیوں کے سردار، غوث کا سردار، کتبوں کا سردار، ولیوں کے سردار، زاہدوں کا سردار، عالموں کا سردار، مفسروں کا سردار، عارفوں کا سردار، مقرروں کا سردار، نمازیوں کا سردار، خاصیوں کا سردار، مجتہدوں کا سردار، مفکرین کا سردار، مصلحین کا سردار، صدیقین کا سردار، شہادت کی جان سردار۔ قیامت دن شہادت ناز کرے گی، میرے پاس حسین ہے، میرے دامن میں حسین ہے، اس لیے کہ شہادت کی جان حسین ہے، شہادت کی جان حسین ہے۔ اور کل محرم الحرام کی 18 تاریخ ہے، اور آپ کے لخت جگر سیدنا امام زین العابدین کی وصال کا دن ہے، آپ کا وصال کا دن ہے۔ کربلا کی دھرتی میں کوئی اور آپ کے خاندان سے نہیں بچا، آپ کی اولاد میں امام زین العابدین تنہا رہے، سخت بیمار تھے، امام زین العابدین میدان کربلا میں تھے، سخت بیمار تھے، بہت بخار تھا، سخت بخار تھا۔ جب سارے ختم ہو گئے، امام زین العابدین کی لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لی اور حسین سے کہا اب مجھے جنگ میں جانے کی اجازت۔ سخت بخار تھا، بے ہوشی کا عالم طاری ہو رہا تھا، امام حسین نے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی کہ تو بیمار ہے، تو بیمار ہے، تو بیمار ہے، ہم تجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، تجھ سے ہی قیامت تک ہماری نسل چلے گی، ہماری قیامت تک نسل تجھ سے چلے گی۔ یزیدی چاہے تو مار سکتے تھے کہ نہیں؟ امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین کے یزیدی مار سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن امام حسین فرما رہے ہیں بغل کی ہو گئے، سینے سے لگا دیا، جو کچھ سینے میں تھا سینے میں پاس ہو گیا، امام حسین کے سینے میں جو تھا وہ پاس ہو گیا۔ یہ کسی مدرسے میں، کسی دارالعلوم میں، کسی عالم کی کتابوں میں، کسی تفسیر کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ جو حسین اپنے بیٹے میں پاس کر رہے تھے، منتقل کر رہے تھے، جو ٹرانسفر ہو رہا تھا، خدا ہی جانے کی کیا ٹرانسفر ہو رہا تھا، کیا منتقل ہو رہا تھا، کیا حقانیت، کیا اسرار، کیا رمز الہی، کیا جلوہ الہی، کیا تجلیت الہی، کیا نور الہی، کیا معرفت الہی، کیا علوم الہی، حکمت الہی امام حسین زین العابدین کو دے رہے تھے۔ وہ امام حسین جانے زین العابدین جا کسی کی احاطہ علم میں، کسی کی دماغ میں، کسی کی قلم میں، کسی کی کتاب میں آ نہیں سکتا۔ بیٹے تجھ سے میری اولاد چلنے والی ہے، امام حسین نے گارنٹی دی یزید تجھے مار نہیں سکتا، یزید کی ہمت نہیں تجھے مار سکے، قیامت تک تیری نسل چلے گی کہ ہر شہر میں میرا بچہ ہوگا، دنیا کے چپے چپے میں میرا بچہ ہوگا۔ یہ سور بچے بہت جنتے ہیں، سور نے بچے بہت جنتے ہیں، لیکن تعداد اتنی نہیں پھیلتی، بکریاں ذبح ہو جاتے ہیں، گائے ذبح ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد جو ہی باقی رہتی ہے، جو راہ اللہ ذبح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھاتا ہے۔ حسین نے سر کٹایا، امام زین العابدین کا ہر بچہ ہر شہر میں موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ امام حسین کی اولاد کا آخری بچہ جب تک ہے تب تک قیامت نہیں ہوگی۔ اس دنیا کا آخری مسلمان، آخری کلمہ پڑھنے والا، آخری مجاہد، خدا کی محبت میں آخری سانس لینے والا، اللہ کہہ کر پکارنے والا، وہ حسین کی اولاد سے ہوگا۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تب قیامت ہوگی، تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔
اور کل امام زین العابدین کے وصال کا دن ہے. کون امام زین العابدین؟ ان کے گھر میں ایک مسافر آیا, اس کی خدمت کرتے رہے امام زین العابدین, کھانا دیتے رہے, اس کا بستر بچھاتے رہے, اسے پانی دیتے رہے, اس کی خدمت کرتے رہے, بہت خدمت کی. 3 دن کے بعد جب وہ مسافر جانے لگا, مسافر کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ امام زین العابدین سے وہ مسافر کہنے لگا جانتے ہو میں کون ہوں؟ امام زین العابدین نے فرمایا اپنے باپ کے دشمن کو کون نہیں جانتا, اپنے باپ کے دشمن کو کون نہیں جانتا؟ تو کربلا کی دھرتی میں یزیدی فوج میں آیا تھا, جانتے ہوئے بھی آپ 3 دن سے میری اتنی خدمت کر رہے ہیں. امام زین العابدین نے کہا وہ تمہاری خصلت ہے, یہ ہماری عادت ہے, یہ ہماری عادت ہے. ہم دشمنوں کو بھی دعائیں خیر دیتے ہیں, دشمنوں کو بھی دعائیں خیر دیتے ہیں, دشمنوں کو بھی دعائیں خیر دیتے ہیں. وہی اہل بیت سے ہے. وہ امام زین العابدین, ان کا نام زین العابدین کیوں ہوا؟ ان کا نام ہے محمد بن حسین, علی بن حسین ہے. حضرت علی کا نام حسین انہیں رکھا تھا علی, لیکن امام زین العابدین کے نام سے موسوم ہیں, اس لیے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں نماز میں, محو نماز میں گھر کو آگ لگے. زین العابدین نماز میں ہے, گھر کو آگ لگ گئی, گھر جل رہا ہے, محلے کے سارے افراد جمع ہو گئے, گھر کی آگ بجھانے میں لگ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تب تک آگ بجھا دی گئی تھی. لوگوں نے کہا آپ کے گھر کو آگ لگ رہی ہے, آگ سے گھر جل رہا ہے اور آپ کو خبر نہیں, ایسی کوئی نماز پڑھ رہے تھے. امام زین العابدین نے کہا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے, میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. تم دنیا کے میرے گھر کی تم آگ بجھا رہے تھے اور تمہارے لیے میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. میں نے جہنم کی آگ بجھا دی ہے, تمہارے لیے جنت کے تمہیں ضامن بنا دیا ہے, تمہیں جنتی بنا دیا ہے. وہ امام زین العابدین. سانپ بھی آیا, آپ کے گلے میں ناک سانپ آیا, شیطان آپ کی عبادت کو جھانسنے کے لیے بڑا گہرے زہریلا ناک سانپ بن کر, بدصورت بن کر آیا, پورے بدن پہ پھیرا, جاب کے آپ کے انگوٹھے کو پکڑا اور انگوٹھے پکڑ کاٹا بھی, لیکن آپ عبادت میں ٹس سے مس نہیں ہوئے. غیب سے آواز آئی اے زین العابدین, تو عبادت کو سجانے والا ہے, تو نماز کو رونق بخشنے والا ہے, نماز کو زینت بخشنے والا ہے. تب سے آپ کا نام امام زین العابدین ہو گئے. وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی, پھر اگلے جمعہ اگر خدا زندگی باقی رہے انشاءاللہ تعالی اپنے امام زین العابدین صدقے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.